جب بھی ہم عمان کا ذکر سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں ریت کے ٹیلے یا شاید قدیم قلعوں کی تصویر آتی ہے۔ جی بالکل، سمندر اور صحرا۔ لیکن جو کہانی آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ صرف صحرا کی داستان نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب، تجارت اور ایک ایسی ثقافت کی کہانی ہے جس نے تاریخ پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ عمان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس نے یوں سمجھیں کہ جدیدیت کو اپنایا لیکن اپنی روح کو نہیں بیچا۔ صحیح۔ آج ہم جن جگہوں کی بات کریں گے وہ صرف ٹورسٹ سپاٹس نہیں ہیں، وہ عمان کے کردار کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو پھر اس سفر کا آغاز کہاں سے کریں؟ میرے خیال میں نزوا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی جسے عمان کا ثقافتی دل بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، نزوا ایک بہترین شروعات ہے۔ میں جب اس کے بازار یعنی سوق کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا یہ کوئی عام بازار نہیں بلکہ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے۔ آپ اسے ٹائم مشین کہہ سکتی ہیں۔ نزوا کا سوق 300 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 300 سال؟ جی، لیکن اس کی خاص بات اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی زندہ دلی ہے۔ یہ کوئی میوزیم نہیں ہے جہاں پرانی چیزیں سجا دی گئی ہوں، یہ آج بھی ویسا ہی ہے، ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا صدیوں پہلے کرتا تھا۔ اچھا، تو یہ بدوؤں اور تاجروں کے ملنے کی جگہ تھی؟ جی بالکل، پہاڑوں اور صحراؤں سے لوگ اپنا سامان، اپنے جانور لے کر یہیں آتے تھے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہاں ہر جمعہ کو ایک خاص مویشی منڈی لگتی ہے جو ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، وہ تو نزویہ کی اصل روح ہے۔ آپ تصور کریں، صبح سویرے ایک بڑے سے دائرے کے گرد سینکڑوں لوگ جمع ہیں۔ کسان اور بدو اپنی بہترین بکریاں، گائے اور اونٹ لے کر آتے ہیں اور خریدار بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور بیچنے والے اپنے جانوروں کو گھماتے ہوئے ان کی خوبیاں اور قیمتیں بلند آواز میں بتاتے ہیں۔ واو، یہ تو صرف خرید و فروخت نہیں، یہ تو ایک سماجک تقریب لگتی ہے، ایک تھیٹر کی طرح۔ بالکل یہی بات ہے، یہ صرف ایک تجارتی سرگرمی نہیں بلکہ اس میں کمیونٹی کا عنصر بہت گہرا ہے۔ لوگ وہاں صرف کاروبار کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملنے، خبریں جاننے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے بھی آتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں سودا بازی کا انداز، ایک دوسرے سے مذاق کرنا، یہ سب نسلوں سے چلی آ رہی روایات کا حصہ ہے۔ مویشیوں کے علاوہ وہاں دستکاریوں کا کیسا کام ہے؟ میں نے چاندی اور مٹی کے برتنوں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ جی، نظمہ عمان میں دستکاری کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ خاص طور پہ یہاں کے چاندی کے خنجر، جنہیں خنجر کہتے ہیں، وہ بہت مشہور ہیں۔ اچھا، وہ جو عمانی مرد اپنے لباس کے ساتھ پہنتے ہیں؟ جی وہی، وہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ عمانی مردانگی، وقار اور ثقافتی شناخت کی علامت ہے۔ اسی طرح مٹی کے بڑے بڑے مٹکے، جہال، وہ بھی صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن نزوا کی کہانی صرف بازار پر تو ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ اس کی تاریخ میں 1957 کی جبل اخضر جنگ کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ نزوی تاریخی طور پر عمان کے امام کا مرکز تھا، جو سلطان سے الگ ایک روحانی اور سیاسی طاقت تھے۔ اچھا جی، اور جب 50 کی دہائی میں تیل کی تلاش شروع ہوئی تو امام اور سلطان کے درمیان اختیارات کی کشمکش بڑھ گئی، جس کا نتیجہ پھر جنگ کے صورت میں نکلا۔ بالکل، نزوی اس بغاوت کا مرکز تھا۔ اگرچہ یہ بغاوت برطانوی مدد سے کچل دی گئی، لیکن اس واقعے نے عمان کو متحد کرنے اور جدید ریاست کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو نزوا میں تاریخ اور تجارت ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن عمان کی ایک اور خاصیت جو مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ فطرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال شاید مصفات العبرین ہے۔ آپ فلج نظام کی بات کر رہی ہیں، اور یہ واقعی انسانی ذہانت کا ایک شاہکار ہے۔ جی وہی، قدیم آبپاشی کا نظام۔ مصفات العبرین ایک پہاڑی گاؤں ہے جو اسی نظام کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہ نظام تقریباً 2000 سال پرانا ہے اور اتنا اہم ہے کہ یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے۔ 2000 سال، اور یہ آج بھی کام کر رہا ہے؟ یہ بات ہی ناقابل یقین ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا اصول بہت سادہ لیکن ذہین ہے۔ یہ گریوٹی پر کام کرتا ہے۔ پہاڑوں میں زیر زمین چشموں سے پانی کو احتیاط سے بنائی گئی نالیوں کے ذریعے میلوں دور کھیتوں تک لایا جاتا ہے، بغیر کسی پمپ یا بجلی کے؟ بغیر کسی پمپ یا بجلی کے۔
اور سب سے حیران کن بات پانی کی تقسیم کا نظام ہے۔ ہر خاندان کو پانی کا ایک مخصوص حصہ ملتا ہے، جس کا وقت صدیوں پرانے اصولوں کے تحت طے ہوتا ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں، یہ ایک سماجی معاہدہ بھی ہے۔ یہ تو کمال ہے، مطلب یہ صرف ایک پرانا نظام نہیں بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کمیونٹی مل کر کیسے محدود وسائل کو ہزاروں سال تک استعمال کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ پائیداری یا سسٹینیبلٹی کوئی نیا مغربی تصور نہیں ہے، یہ تو ان ثقافتوں کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ اور مسفت کی کہانی میں 1970 کا بھی ایک اہم موڑ ہے، جب سلطان قابوس نے عمانی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا۔ جی، اور اس دور نے عمان کو پوری طرح بدل دیا۔ سلطان قابوس کی حکومت نے گاؤں تک سڑکیں بنائے، اسکول اور کلینک کھولے، لیکن انہوں نے گاؤں کے تاریخی ڈھانچے کو تباہ نہیں ہونے دیا۔ اچھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو وہاں پرانے مٹی کے گھر نظر آئیں گے، جن میں سے کچھ تو 30 فٹ تک اونچے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جدید سہولیات بھی موجود ہیں۔ یہ روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک بہت ہی کامیاب توازن ہے۔ اور ان گھروں کے آس پاس جو سیڑھی نما باغات ہیں، ان کی تصویریں تو واقعی شاندار ہیں۔ وہ باغات فلج نظام کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نظام کے پانی سے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر یہ سرسبز کھیت بنائے گئے ہیں۔ جب آپ وہاں کھڑی ہوں تو ایک طرف خشک چٹیل پہاڑ ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہرا بھرا نخلستان۔ یہ منظر انسان اور فطرت کے رشتے کی کہانی سناتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو عمان کے شمال میں انسانی ذہانت کو دیکھنے کے بعد اب جنوب کی طرف چلتے ہیں۔ سلالہ، یہ نام آتے ہی لوبان یعنی فرینکنسنس کی خوشبو ذہن میں آتی ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ قدیم دور میں لوبان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ لوبان ایک خاص قسم کے درخت بوزویلیا سے نکلنے والا گوند ہے، جو صرف عمان، یمن اور صومالیہ کے کچھ حصوں میں ہی اگتا ہے۔ اچھا، تو یہ بہت نایاب تھا۔ جی، اور قدیم مصری، رومی اور یونانی تہذیبوں میں اسے مذہبی رسومات، دواؤں اور خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مقدس شے سمجھی جاتی تھی۔ اس کی کمیابی اور بہت زیادہ مانگ نے اسے سونے سے بھی قیمتی بنا دیا تھا۔ اور سلالہ اس تجارت کا مرکز تھا؟ عالمی مرکز تھا۔ سلالہ اس لوبان روٹ کا نقطہ آغاز تھا، جو 1500 میل سے بھی زیادہ طویل تھا۔ 1500 میل؟ جی، یہ راستہ عمان کے ساحلوں سے شروع ہو کر صحراؤں سے گزرتا ہوا بحیرہ روم اور یورپ تک جاتا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سن 2000 میں یونیسکو نے سلالہ کے قدیم لوبان کے آثار کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اور یقیناً ان راستوں سے صرف سامان نہیں بلکہ خیالات اور ثقافتوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہوگا۔ آپ نے بہت اہم بات کی۔ سلالہ ایک حقیقی کلچرل میلٹنگ پاٹ یعنی ثقافتوں کا سنگم تھا۔ یہاں عرب، افریقی، فارسی اور ہندوستانی تاجروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو ان سب کے اثرات آج بھی وہاں نظر آتے ہوں گے؟ بالکل، آج بھی سلالہ کی زبان، کھانوں، فن تعمیر اور لوگوں میں وہ اثرات جھلکتے ہیں۔ سلالہ کی ایک اور بہت ہی منفرد بات خریف کا موسم ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بیچ میں ایک مانسون کا موسم، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک جغرافیائی عجوبہ ہے۔ جون سے سپٹمبر تک بحر ہند سے آنے والے مانسون کے بادل سلالہ کے ساحلی پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں مسلسل دھند اور ہلکی بارش ہوتی ہے۔ تو پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا ہوگا؟ ایک سرسبز قالین میں بدل جاتا ہے، اور یہی خریف کا موسم لوبان کے درختوں کی نشو نما کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ 1970 سے پہلے سلالہ مچھیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اچھا؟ جی، سلطان قابوس کے دور میں اسے ایک جدید شہر بنایا گیا۔ ہوانا پارک اسی جدیدیت کی علامت ہے۔ تو نزوانہ کے بازار، مسفتات کی قدیم حکمت اور سلالہ کی خوشبوؤں سے ہوتا ہوا ہمارا سفر اب دارالحکومت مسقط پہنچتا ہے۔ یہاں ہم ایک ایسی جگہ کی بات کریں گے جو عمان کی جدید شان و شوکت اور اس کی گہری مہمان نوازی کی علامت ہے، البستان پیلس ہوٹل۔ البستان پیلس صرف ایک ہوٹل نہیں، یہ ایک تاریخی لینڈ مارک ہے۔ اسے 1985 میں خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے سربراہی اجلاس کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔
अच्छा, तो उसकी तामीर के पीछे एक सियासी मकसद था। जी, ये वो दौर था जब ओमान इलाकाई सियासत में एक अहम और गैर जानिबदार खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा था, और ये होटल उसी बढ़ते हुए असर व रसूख की अलामत था। इसकी शान और शौकत के बारे में भी कुछ बताएं। मैंने सुना है कि उसका बाल रूम बहुत बड़ा है और उसके बागात भी देखने लायक हैं। जी, इसका 5000 मुरब्बा फीट का बॉल रूम मशरिकी वस्ता के सबसे बड़े हॉल्स में से एक है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा मुतासिर कुन इसके 88 एकड़ पर फैले हुए बागात हैं। मस्कत के खुश्क और पहाड़ी मंजरनामे के बीच में ये सरसब्ज व शादाब बाग एक नखलिस्तान का एहसास दिलाते हैं। लेकिन इस होटल की एक छोटी सी रवायत है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। मेहमानों का इस्तकबाल अरबी कहवे और खजूरों से किया जाता है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे क्या फलसफा है? ये छोटा सा अमल दरअसल ओमानी सकाफत और मेहमान नवाजी की रूह है। अरबी कहवा और खजूरें पेश करना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये मेहमान को ये बताने का तरीका है कि आपकी कदर है, आप हमारे लिए अहम हैं। यानी ये गर्मजोशी और इज्जत की अलामत है। बिल्कुल, ये होटल चाहे कितना ही जदीद क्यों ना हो, इसमें अपनी इस बुनियादी रवायत को जिंदा रखा है, और इसका फन तामीर भी रिवायती ओमानी और इस्लामी अंदाज से मुतासिर है। सही। इसका शानदार अगवारा, मेहराबें और अंदरूनी हिस्सों में इस्लामी ज्योमेट्री के पेचीदा नमूने, ये सब ओमान के शानदार फनी विरसे की अक्कासी करते हैं। तो आज हमने नज़वा के तारीखी बाज़ारों से लेकर मुस्फात की 2000 साल पुरानी आबी हिकमत, सलाला की आलमी तिजारत और मस्कत की जदीद शाही मेहमान नवाजी तक का सफ़र तय किया। जी, ये तमाम जगहें मिलकर ओमान की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी का हिस्सा हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये गुफ्तगू हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास वसाइल के पायदार इंतज़ाम, मतलब जैसे फलज निज़ाम और सकाफती हम आहंगी की इतनी कदीम और कामयाब रिवायात हैं, वो मुस्तकबिल के बड़े चैलेंजेस से कैसे निपटेगा? जैसे मौसमियाती तब्दीली या फिर तेल पर इन्हिसार कम करना? बिल्कुल। क्या उसके माजी की हिकमत जैसे पानी की कदर करना और कम्युनिटी पर इन्हिसार उसे इन मसाइल से निपटने में मदद दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ओमान के मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा।